ویلکم بیک. ڈسکشن میں شامل ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں پر پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے, دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ پیس قائم کرنے کا خواہش مند ہے, اپنی جو ملک کے اندر اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے, اپوزیشن کو ساتھ چلنے کی لے کر چلنے کی بات کی جا رہی ہے, وہ کیوں نہیں؟ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر جو ہے وہ پولیس اور جو ورکرز ہیں وہ آمنے سامنے ہیں, کافی لوگوں کو ربر بلٹس لگی ہیں. یہ مناظر جو ہے وہ تو بڑے انفارچونیٹ ہے. مطلب کیوں نہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جاتا؟ ہم نے تو ایک نہیں 10,000 مرتبہ ان کو دعوت دی اور کہا کہ آپ ساتھ چلیں, لیکن یہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پالیسی کے ساتھ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اب علینا صاحبہ یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ہم کوئی اور ہم سفر چاہتے ہیں, تو وہ کوئی اور ہم سفر تو نہیں ہو سکتا. ہم سفر تو اپوزیشن, یہ سیاسی جماعتیں ہی ہوں گی نا, اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا ہوگی. وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, اور مینڈیٹ ہونے کے باوجود, اور مینڈیٹ یہ کوئی ووٹس کا مینڈیٹ نہیں, اچک زئی صاحب والا مینڈیٹ. آپ کا ہم سفر جو ہے نا یہ وہ اپنے ساتھ چاہتے ہیں. ہاں جگہ صاحب دیکھیں, ووٹس کے مینڈیٹ کی تو بات نہیں ہے نا. ووٹس کا مینڈیٹ تو اچھا ہے, عقیل نے مان لیا کہ ہمارے, نہیں, میں نے کہا اچک زئی صاحب کو جو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا وہ I actually like کہ ہم آمنے سامنے بیٹھیں, because we can almost talk directly. میں ابھی بھی ان کو جو ہے وہ فیس کر کے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بار بار بیٹھیں اور بیٹھیں گے, یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. I would hope کہ عقیل صاحب ہوں اور جو بھی حکومت میں اور جن کا جو بھی انفلوئنس ہو نا اس پورے سسٹم پہ, they realize کہ کسی نہ کسی دن یہ جو حرکتیں آج کل ہو رہی ہیں, یہ جو آج اڈیالہ میں ہوا ہے, کہ اس نے ختم ہونا ہے. اور اس دن جب بھی یہ ختم ہو, وہ مہینے میں ہو, وہ سال میں ہو, وہ زیادہ میں ہو, اگر وہ خوش اسلوبی سے ختم نہیں ہوگا, کوئی نیگوشیٹڈ سولوشن نہیں آئے گی, جہاں ہمیں ہی دل پہ پتھر لگانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی, اور سینٹیمنٹس, تو اس کے بعد دا سائیکل ٹرن, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. آبویسلی پھر لوگ ان کو کہیں گے کہ اب آپ وہ بھگتیں جو آپ نے کیا ہے, اینڈ دیٹ شوڈنٹ بی دا کیس. اگر یہ کرائسس ایک چیز ثابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا, and I would really say کہ ہمیں یہ ٹاک شوز پہ پوائنٹ سکورنگ سے نکل کے اس کا حل نکلنا چاہیے, لیکن اس کا حل انہوں نے نکالنا ہے. عمران خان سے ملاقاتیں ختم کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ قیامت کے دن تک پنجاب میں جلسے نہیں بین کر سکتے, رائٹ. آپ کی اگر نہیں ہے پاپولیرٹی, آپ جو ہے وہ یہ ٹی وی پہ کہہ کے کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے, تاریخ ہے, تاریخ ہے, دہشت گردی ہے. دیکھیں ہم کے پی میں جلسے کرتے جا رہے ہیں, دہشت گردی کا ایشو تو کے پی میں ہے, کہاں پہ کچھ غلط ہوا ہے؟ My point is, what I'm trying to say is, آپ لوگوں کی responsibility ہے, سالو کریں. آپ ایک قدم آگے لے جائیں, ہم آپ کے ساتھ 5 قدم آگے جائیں گے, لیکن on principle we have stands that all of you know are right, and it's your responsibility to find some way forward جو ہمارے ساتھ عوام مانے. ابھی آئی تھنک کہ ایک ایسی یہ سچویشن ہے جس میں پوری قوم متحد ہے اس حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن بھی, بیکاز جو ابھی سپیچز ہو رہی ہیں, کیونکہ تیل کی قیمت بڑھی اور اس پہ ہاؤس کی سینس لی گئی, اور ہاؤس میں تمام اپوزیشن بھی اور اتحادی بھی اور حکومت بھی جو ہے وہ اپنے ویوز اس پہ شیئر کر رہی ہے. اور لیکن تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ہمیشہ سب ایک پیج پہ, کیوں مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر ایک پیج پہ نہیں ہے 24 گھنٹوں میں. میں اس حوالے سے یہ بلنڈر کیا ہوا ہے یہ سمجھائیں ہمیں. there is no blunder, of course. IMF کی نہیں, مطلب there is a blunder. آپ کو ایک فیصلہ لے کے واپس لینا پڑا ہے. We've got an expert in the room. But you're the government. So absolutely. میں لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں, I think کہ اس میں کیونکہ IMF کی کنڈیشنالٹیز تھیں اور اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھا گیا, چاہے وہ شارٹ فال کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے ہو. ناٹ مائی ڈومین, ناٹ مائی ایریا آف ایکسپرٹیز. however I'll still say this, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو غلطی ہے وہ میں کیوں بھگتوں, میرا کیمرامین کیوں بھگتے, میرا پروڈیوسر کیوں بھگتے, 25 کروڑ عوام کیوں بھگتے. نہیں, ان کو بالکل آنسریبل ہونا چاہیے اور ہونا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. وزیر دیکھیں, جب ایک بالکل ایکسٹریملی ان نیسیسری جو آپ نے بوجھ ڈالا عوام پہ, جو کہ کوئی برڈن بیئر ہی نہیں کر سکتا, اور وہ پھر 80 روپے کم ہوئے,
اور وہ آئی تھنک ایک انٹروسپیکشن کے ساتھ کام ہوا کہ دس از سم تھنگ دیٹ دا پبلک کین ناٹ ایکچولی شولڈر دس برڈن. اس وقت کہاں تھے؟ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ جب یہ اس وقت ڈیسیژن لیا جا رہا تھا. جو بھی نمبرز کہہ لیں کہ اتنی لیوی لگنی ہے اتنا نہیں لگنا, جو کنسرن منسٹری ہے وہ آپ کو اس پہ روشنی ڈال سکتی ہے. اینڈ وائی دیٹ انٹروسپیکشن واز دین آف کورس بیکاز جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو پھر اس کے بعد وہ نمبر چینج ہوئے اور پھر اس کے بعد تمام تر معاملہ ہے. تو آئی ایم ہیپی ٹو سے دس بیکاز میں عوام کے ساتھ ہوں اینڈ لٹرلی اٹ واز ویری پرائسز بڑھا کے آپ کہہ رہے ہیں عوام کے ساتھ. مطلب سوچنے کا مقام تھا کہ میرے لیے بھی کہ ہاؤ از the public going to امپورٹڈ وزیر اعظم تو پھر وزیر خزانہ جو ہے وہ تو پھر اسی طرح سے کرتے ہیں. عقیل نے ابھی کہا کہ جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو ایسے تو نہیں تھا نا کہ اورنگزیب اور علی ملک وہ کمرے میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا چلو یار 160 روپے جو ہے وہ لیوی لگاتے ہیں, چلو انہوں نے ایک دن پہلے آ کے اور علی ملک صاحب سے کہ وزیر خزانہ کا احتساب ہونا چاہیے, جس کا بھی ہونا چاہیے, شارٹ فال کی وجہ سے آپ عوام سے لیوی بڑھا کے وہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں تھا نا, یہ سٹوری تو نہ چلائیں کہ جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا, مطلب لیڈرشپ اس کو نہیں کہتے. آپ خود رہے ہیں, آپ دیکھیں جب ایون آپ نے پروونشل اس میں کام کیا, آپ جب ایز فائنانس منسٹر لے کے جاتے تھے, آئی ایم شیور کہ چیف منسٹر کا یہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہوگی, وہ تو اسی سے اگری کرے گا نا جو آپ نے بتا دیا. تو اگری کیا نا. دیکھیں تو ایک تو میری طرف سے رائے یہ دیں کہ اٹ ول بی اے گڈ سگنل فار آل دا کیبنٹ ممبرز کہ اگر جس نے قیمت بڑھانی ہو اور جس نے کم کرنی ہو وہ ایک ہی ہو, رائٹ, دیٹس کالڈ لیڈرشپ. یہ نہیں کہ بڑھانے کے لیے اورنگزیب اور علی ملک کو بھیجیں اور کم کرنے کے لیے وزیر اعظم جو ہے 3 دفعہ خود آئے, 2 دفعہ بڑھانے کے لیے کی اور اس کے بعد پھر کم کی. وہی کہہ رہا ہوں نا, کم کرنے کے لیے. لیکن جب پہلی دفعہ بڑی تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا 56 روپیز, اس وقت بھی وزیر اعظم نے بڑھائی تھی. آئی تھنک کہ ان اینی کیس ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ مفتاح صاحب جب سمری لے کے جایا کرتے تھے تو میاں صاحب کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے غصے میں. نہیں, اب بھی حالات تو دیکھیں نا, یہ کوئی خوشی سے تو نہیں بڑی جتنی بڑی ہے حالات. اس کی تمام تر جو محرکات ہیں وہ بتائے کہ کس وجہ سے بڑھائی, کیوں بڑھائی, کیسے بڑھائی, کیا سچویشن ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. لیٹ می اپریشیٹ علی پرویز آن دس. ہم کل سے اور آج پورا دن یہ ڈیبیٹ جب چلی ہے جس کا آغاز ہوا ہے, انہوں نے پورا ایک تو پارلیمانی پارٹی کو بریفنگ دی, سب کو بتایا, تمام اتحادی جماعتیں وہاں پہ تھیں جو کنسرن تھے, ہمارے ممبرز اتحادی, ان سب کو بتایا ود پریزنٹیشن کہ یہ ابھی فلاں ہم نے اس وقت حالات یہ تھے 28 سے ہم نے اتنے جہاز آرڈر کر لیے, اتنا ہم نے کر لیا, یہاں سے ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے, اینڈ دس از واٹ وی ہیو ڈن اینڈ دس از ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. اور ریجن کی بھی پوری سچویشن انہوں نے بتائی which is great. So let me appreciate him actually. علی پرویز ملک صاحب کو, اورنگزیب صاحب کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. میں تو ان وزیر پیٹرولیم تو وہی ہیں نا, اور وہ انہوں نے تو بتایا کہ پیٹرول کتنا رہ گیا کتنا نہیں رہتا. دیکھیں جو 4 سال میں بڑھایا ویسے فائنانس میں, جو 4 سال میں کمپلیٹ لیک آف ریفارم, ایک ڈھیلے کا ریفارم نہیں ہوا نا, اس کا ثبوت یہی ڈرامہ ہے جو پچھلے ہفتے میں ہوا ہے. یہاں پہ میں عقیل سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں خوشی سے کوئی تو نہیں بڑھاتا, وہ تو سب کو پتا ہے کہ جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی عوام کا ریاکشن آئے گا, لیکن انکمپیٹنس دیکھ لیں اور وہ دیکھ لیں کہ جو ان کی لیڈرشپ 80 کی دہائی کے پالیٹکس میں ابھی بھی جو ہے وہ سٹک ہے. انکمپیٹنس یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 دن سے ایک اکانومسٹ ہیں علی خضر, ان کے انالیسس کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ سم ویئر بٹوین 60 and 85%, 60 اور 85% جو ڈیزل ہے وہ تو پاکستان کے اندر ریفائن ہوتا ہے, لوکلی ریفائن ہوتا ہے. 87% ریفائنریز کو قیمت دی جاتی ہے جیسے کہ وہ ساری ریفائننگ پاکستان سے باہر ہوتی ہے. 100 روپے فی لیٹر کا فرق ہے. یہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ شہباز شریف کو شوق ہے کہ ہر بار جب 1 روپے پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت کم کرنی ہو تو انہوں نے علی ملک یا اورنگزیب یا عقیل ملک صاحب کے بجائے خود آ کے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینی ہے. تو وہ جو ان کو شوق ہے 1 روپے کا اعلان کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے 180 روپے کے ڈیزل کی جو
قیمت بڑی ہے جو آپ میں یہ آپ کے کیمرہ مین سارے عوام دے رہے ہیں وہ ہم یہ شہباز شریف کے ٹی وی کے ویژن وہ جو ایک ان کا ویژن ہوتا ہے نا اس کے شوق کی ہم سب انہی کے ویژن کے مطابق ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دے رہے ہیں اور حالانکہ کریکٹ سوری سب صوبے دے رہے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ ویژن تو انہی کا ہی ہے نا یہ دیکھیں یہ تمام تر جو چوک آؤٹ کیا ہے پلان اور اس کے ساتھ میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں میں کے پی کے اتحادی سندھ الائن نہیں ہے تعاون نہیں کر رہا وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف پہلے اناؤنس بھی کے پی انکلوڈنگ کے پی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس پہ اور بہت زیادہ کہ جب نہیں صوبوں نے جب مانے اور سبسڈی جو ابھی تک دی گئی ہے آئی تھنک 245 کل یہ ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا کہ 245 ارب جو ہیں وہ مجموعی طور پہ I could be wrong with numbers but یہ بتایا اور 47.5 جو ہے وہ ان کی طرف سے ہے صوبوں کی طرف سے ہے فی الوقت تک جو سبسڈی دی گئی ہے اینڈ دس obviously does not probably include جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ابھی بعد میں تمام تر معاملہ آیا ہے بٹ آئی کوڈ بی رانگ اس میں کلیئرٹی ضرور ہوگی لیکن کل جو پریزنٹیشن سارے پارلیمنٹیرینز کو دی گئی ہے اتحادی جماعتوں کو اس میں بتایا گیا کہ سبسڈی وفاق نے کتنی دی صوبوں نے کتنی دی اور اس میں تمام صوبوں کا کردار اور تمام وزرائے اعلیٰ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور آگے وہ اس حوالے سے اس کی بات تو نہیں ہوئی شہباز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو پہلے ہم کہتے تھے کہ سبسڈی دینا پیٹرول پہ حرام ہے وہ ابھی حلال ہو نہیں یہ تو وہ سبسڈی تو آئی ایم ایف کی مرضی سے تو نہیں تھی نا یہ تو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے حالات کیسے ہیں اب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بات چیت ہوئی ہے وزیر خزانہ نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا معاملہ تمام تر حالات میں نہیں وہ تو ہو گئی نا اب آئی ایم ایف کو کہ بغیر کہے ہوئے اگر وہ تو پھر حرام ہے وہ حلال تو نہیں ہے رائٹ اب آخر میں جاتے جاتے 9 تاریخ کو یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پنڈی میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے بھی فی الوقت تو اور جہاں روکیں گے وہیں پر جلسہ ہوگا یہ تو دیکھیں اچھا ہے انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے میرے خیال سے یہ وہ پتلی گلی سے نکلنے والا جو رستہ ہے جہاں روکیں گے وہیں پہ جلسہ ہو جائے گا نہیں وہ موٹی گلی میں آنا چاہتے ہیں آپ دیں NOC پنڈی میں میرے خیال سے جو سیکیورٹی کی پیش نظر دفعہ 144 غالباً اچھا ویسے کیوں 20 تاریخ تک پھر کر دیے ان کے ہمیشہ جلسے کے بعد کیوں ہوتا ہے ایسا میرے خیال سے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں اس میں ضرور لیے وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے حالات آپ دیکھیں کہ دنیا کی ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے دنیا پوری میں اور یہاں پہ خطے کی صورتحال دیکھیں ان کو بے وقت کا احتجاج یاد آیا میں ان کو بے وقت اس میں مشورہ سر ورلڈ وار 3 پنڈی میں ہونے لگی ہے اللہ نہ کرے میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ان کے پرائم منسٹر ان کے انٹیریئر منسٹر جا کے کے پی کے چیف منسٹر چیف سیکرٹری آئی جی سے بات کریں کیونکہ کے پی میں ٹیررزم کا زیادہ رسک ہوتے ہوئے صرف پی ٹی آئی نہیں تمام پارٹیز جو ہے وہ جلسے بھی کر سکتی ہیں دھرنے بھی دے سکتی ہیں اور حکومت بھی چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ کسی ایک ایونٹ پہ کوئی جو ہے وہ ٹیررزم کا رسک نہیں ہوا تو میرے خیال میں ان کی کیپیسٹی پچھلے 13 سال میں پی ٹی آئی نے زیادہ بڑھائی ہوگی اور اس لیے جو ہے وہ میں سہیل افریدی کو کہہ دوں گا میں سہیل افریدی صاحب کو کہہ دوں گا کہ وزیر اعظم کو اور محسن نقوی کو آفر کریں کہ جو ہے پبلک ایکٹیویٹی کو کیسے جو ہے وہ سیکیورٹی دیتے ہیں کیونکہ کے پی میں زیادہ رسک ہے اور وہ ماشاءاللہ 100% ٹریک ریکارڈ کے ساتھ آج 10,000 بندہ ویسے اڈیالہ کے باہر علیمہ صاحبہ نے کہا تھا اور پھر وہ غصہ بھی کر رہی تھی کہ عہدیداران جو ہے وہ اپنی بارش میں اگر نہیں نکل سکتے تو اپنے عہدوں سے ہٹ جائے صحیح ہے ان کا غصہ دیکھیں میں اس پہ یہی کہوں گا کہ آئی تھنک دا پارٹی اینڈ دا فیملی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ بی کلیئر آن واٹ دے وانٹ ٹو ڈو تاکہ ہر کسی کے لیے یہ کنفیوژن جو ہے وہ ہٹ جائے تو پارٹی اور فیملی کی لڑائی آپ لوگ اصل تو مسئلہ یہ ہے it's a struggle for power even within the family and within the party and who knows who's going to win this tug of war between the family holding the rope on one side and the party holding the rope on one side تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا وہ ہماری کمزوری ہو سکتی ہے جو ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر سکتے تو آپ یعنی کہ 9 تاریخ کا جلسہ بھی آپ کامیاب نہیں دیکھ رہے نہیں وہ تو دیکھیں کیونکہ اتنے مسائل ہیں ایک کیمپین ایک سٹرگل چل رہی ہے جو سٹرگل ہے وہ انٹرنل نہیں ہے جو سٹرگل ہے that's for the soul of Pakistan that's the people of Pakistan
اینڈ سسٹم جو پچھلے 4-5 دن میں یہ ابھی خود کہہ رہے ہیں، میں نے علی ملک کو، میں نے جو دوسرا ہے فیصل آباد والا رانا احسان، ان کو سنا ہے کہ جی 80 سال کا گند ہم نے ختم کرنا ہے. تو فائنلی دے آر لرننگ جو ہم پچھلے 3-4 سال میں کہتے رہے ہیں. رائٹ، تھینک یو سو مچ جھگڑا صاحب، بارش رکیل صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.